بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستوں فائنلی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے روزگار اسکیم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے تمام کمرشل بینکوں کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ وہ روزگار اسکیم کے تحت پاکستانیوں کو آسان شرائط پر قرضہ دے سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا، اگر آپ بینک آف خیبر سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی روزگار اسکیم کے تحت قرضہ لینا چاہتے ہیں تو کن شرائط ضوابط کے اوپر آپ کو قرضہ ملے گا اور یہ قرضہ آپ کیسے لے سکتے ہیں، آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے، کتنا قرضہ آپ کو مل جائے گا، بہت سی تفصیلات اس اسکیم کے ریلیٹڈ آپ کو بتانے والا ہوں۔ آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے، ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ کو مکمل طور پہ سمجھ آ سکے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیل میں۔ سب سے پہلے نمبر پہ دوستو دو چیزیں آپ ذہن میں رکھ لیں، جب بھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کسی بھی اسکیم کا آغاز کرتا ہے، کسی بھی اسکیم کا اعلان کرتا ہے تو پاکستان کے جتنے بھی کمرشل بینک ہوتے ہیں یا مائکرو فنانس بینک ہوتے ہیں ان کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جاتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ پاکستانیوں کو آسان شرائط پر اس اسکیم کے تحت قرضہ دیں یا جو بھی اسکیم لانچ ہوتی ہے اس کی ساری جو ہے ڈیٹیل پاکستانیوں کو فراہم کریں۔ تو ایک تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے روزگار اسکیم کی تمام تر پالیسی جو ہے کمرشل بینکوں کو دے دی ہیں۔ اب تمام پاکستان کے کمرشل بینک جو ہے اپنی پالیسی کے تحت اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے روزگار اسکیم کے تحت قرضہ دے رہے ہیں۔ اب بینک آف خیبر سے آپ کو کن شرائط ضوابط کے اوپر قرضہ ملے گا اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بھی بتا دوں گا۔ سب سے اچھی اور خاص بات یہ ہے کہ یہ جو روزگار اسکیم ہے اس میں رسک شیئر بھی شامل ہے۔ رسک شیئر کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ فرض کریں اگر آپ نے 1 کروڑ روپیہ قرضہ لیا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی روزگار اسکیم کے تحت بینک آف خیبر سے، ٹھیک ہے، آپ کل کو 1 کروڑ روپیہ واپس نہیں کر پاتے تو 40 لاکھ روپے تک یا 30 لاکھ روپے تک جتنا بھی رسک شیئر ہوتا ہے اس میں تو 40 لاکھ روپے آپ کو قرضہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ اچھی اور خاص بات ہے۔ اس ویڈیو کے آخر میں اس کی ڈیٹیل بھی میں آپ کو بتا دوں گا۔ اب دوستوں ہم بات کرتے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے روزگار اسکیم کا آغاز کیوں کیا گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ آپ کو معلوم ہے 2019 کے اندر پاکستان میں کووڈ-19 آ گیا، 2020 میں تو ویسے ہی لاک ڈاؤن لگ چکا تھا اور 2020-21 یہ تو 2 سال جو ہے وہ کرونا وائرس میں گزر گئے تھے۔ اس کے بعد بزنس جو ہے ایک طرح ٹھپ ہو گئے تھے، بزنس انڈسٹری 2022 میں گرو کرنا شروع ہوئی تو آگے سے یہ پاکستان کے اندر مہنگائی بہت زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب بہت سی فیکٹری، بہت سے جو مالکان ہیں کمپنیوں کے وہ اپنے ملازمین کو فارغ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسے تمام پاکستانی جو کہ پہلے سے کاروبار کر رہے ہیں، جن کے پاس کوئی فیکٹری موجود ہے، کوئی مل موجود ہے، تو ایسے لوگ قرضہ لے کر اپنے کاروبار کو سٹیبل کر سکتے ہیں، اپنے امپلائی جو ہیں ان کی سیلری ادا کر سکتے ہیں اور اپنے کاروبار کو گرو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسے تمام لوگ روزگار اسکیم کے تحت قرضہ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو چھوٹے کاروباری لوگ ہیں، جو چھوٹے لیول پہ کاروبار کر رہے ہیں، آپ بھی اپنے ضرورت کے مطابق قرضہ لے کر اپنے کاروبار کو گرو کر سکتے ہیں، اپنے کاروبار کو سٹیبل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دوستوں میں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کون کون لوگ اس اسکیم کے تحت قرضہ لے سکتے ہیں، اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ روزگار اسکیم کے تحت اسمال انڈسٹری میں جتنے بھی کام کرنے والے لوگ ہیں وہ قرضہ لے سکتے ہیں، کمرشل انڈسٹری میں کام کرنے والے لوگ قرضہ لے سکتے ہیں، اس کے علاوہ گورنمنٹ انسٹیٹیوشن جو ہے وہ قرضہ لے سکتے ہیں، پبلک سیکٹر میں کام کرنے والی جو پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنے والے لوگ ہیں مطلب فیکٹریز ہیں وہ قرضہ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جی یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں جتنے بھی پرائیویٹ سیکٹر کے اندر کام کرنے والے نان بینکنگ سیکٹر ہیں وہ بھی قرضہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنے کاروبار کو سٹیبل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دوستوں میں آپ کو اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ آپ کو جو یہ قرضہ ہے یہ کن شرائط ضوابط کے اوپر ملے گا اور کتنا قرضہ آپ کو ملے گا، اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو دوستوں قرضہ اپلائی کرنے سے پہلے ایک چیز آپ نے ذہن میں آپ نے رکھ لینی ہے، جتنے پیسوں کی آپ کو ضرورت ہے آپ نے اتنے پیسے ہی اپلائی کرنے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ آپ کو جو ہے 500 ملین روپیز تک قرضہ مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا آپ نے اپنی ضرورت کو دیکھنا ہے، آپ کو 20 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، 50 لاکھ کی ضرورت ہے، 1 کروڑ کی ضرورت ہے، 2 کروڑ کی، آپ نے اپنی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے قرضہ اپلائی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اپنی ضرورت کے مطابق قرضہ لے سکتے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی روزگار اسکیم کے تحت، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو قرضہ ہے اس میں ایک چیز کو خاص طور پہ چیک کیا جائے گا، آپ کی پچھلی جو بینک سٹیٹمنٹس ہیں ان کو چیک کیا جائے گا، جتنی بھی فائنینشیل سٹیٹمنٹ آپ کی ہیں یعنی 2019 کی، 2020، 2021، یہ آپ کی فائنینشیل سٹیٹمنٹ کو دیکھنے کے بعد آپ کو قرضہ دیا جائے گا، آپ کی مکمل ویریفیکیشن ہوگی، ٹھیک ہے۔
تو ایسے تمام لوگ جو قرضہ لیں گے، پہلے آپ یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ آپ کی پچھلی کریڈٹ ہسٹری کو دیکھا جائے گا، اس کے بعد آپ کو قرضہ دیا جائے گا۔ یعنی یہ بیسیکلی کاروبار کو سپورٹ کرنے کے لیے جو ہے روزگار اسکیم کا آغاز کیا گیا ہے، تاکہ جو ہے پاکستان میں کاروبار بڑھے، ٹھیک ہے، اور ان امپلائمنٹ ختم ہو۔ اس کے بعد یہ جتنا بھی قرضہ آپ لیں گے، آپ میکسیمم 2 سے 2.5 سال کا آپ کو آپشن دیا جائے گا۔ 2 سے 2.5 سال کے اندر اندر آپ جو ہے اس قرضے کو واپس کریں گے ماہانہ قسط کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اچھی اور خاص بات یہ ہے کہ 6 مہینے کا آپ کو گریس پیریڈ دیا جائے گا۔ گریس پیریڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے 6 مہینے تک کوئی بھی ماہانہ قسط ادا نہیں کرنی، آپ نے پیسے واپس نہیں کرنے۔ قرضہ لینے کے بعد 6 مہینے کے اندر اندر آپ اپنے کاروبار کو سٹیبل کریں گے، آپ اپنے کاروبار جو ہے اس کو بڑھائیں گے، اپنے کاروبار کو پروفٹ میں لائیں گے۔ 6 مہینے کے بعد ماہانہ قسط کے ساتھ آپ نے پیسے واپس کرنا شروع کر دینے ہیں اس بینک کو جس بینک سے آپ نے قرضہ لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں نے جیسا کہ آپ کو شروع کے اندر بتایا تھا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پالیسی بنا کے تمام کمرشل بینکوں کو دے دی ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی کمرشل بینک ہیں، بینک آف خیبر ہے، اس کے علاوہ HBL بینک ہے، اس کے علاوہ اسٹینڈرڈ چارٹر بینک ہے، میزان بینک ہے، ٹھیک ہے، بینک الفلاح ہے، یہ پاکستان کے بڑے کمرشل بینک ہیں۔ اب یہ سارے کے سارے کمرشل بینک جو ہے یہ پاکستانیوں کو اس روزگار اسکیم کے تحت قرضہ فراہم کریں گے۔ اب دوستوں میں آپ کو تھوڑی سی اور مین انفارمیشن اس کے بتاتا ہوں۔ یہ قرضہ آپ کو سود کے اوپر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ کم از کم جو سود ہے وہ آپ نے کتنا پے کرنا ہے۔ اگر آپ کا تعلق سمال انڈسٹری سے ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ جو ہے ٹیکس پیئر ہیں تو 3% تک آپ سود پے کریں گے۔ اگر آپ نان ٹیکس پیئر ہیں تو پھر 5% تک آپ سے جو ہے سود چارج کیا جائے گا۔ اگر آپ کارپوریٹو یا کمرشل انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے ہیں تو پھر اگر آپ ٹیکس پیئر ہیں تو 3% آپ نے سود پے کرنا ہے۔ اگر آپ نان ٹیکس پیئر ہیں تو پھر 5% تک آپ نے سود پے کرنا ہے۔ پروسیسنگ فیس اس کی 0 ہے، کسی قسم کی آپ سے پروسیسنگ فیس نہیں لی جائے گی۔ سیکیورٹی کی بات کرو تو بینک آپ سے سیکیورٹی مانگ سکتا ہے، ہر بینک اپنی پالیسی کے مطابق آپ کو قرضہ دے گا، کیونکہ بینک نے اپنے آپ کو سیکیور کرنا ہے۔ تو جیسے بھی بینک آپ سے سیکیورٹی مانگتا ہے آپ کے پراپرٹی کاغذات کی، یا کوئی سرکاری ملازم کی آپ سے گارنٹی مانگتا ہے، یا کسی بزنس مین کی گارنٹی مانگتا ہے، تو آپ نے ضمانت سیکیورٹی جمع کروانی ہوگی بینک کی پالیسی کے مطابق۔ اس کے بعد یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں رسک شیئر کی، جو میں نے شروع کے اندر بات کی تھی۔ دوستو یہاں پہ انہوں نے کہا ہے ایسے تمام کلائنٹ، ایسے تمام کسٹمر جن کا ٹرن اوور، جس کی کمپنی کا ٹرن اوور 800 ملین روپیز تک ہے، 800 ملین لازمی نہیں کہ 800 ملین یا 200 ملین یا آپ کی کمپنی کا ہو، کم از کم بھی یہ میکسیمم لمٹ یہاں پہ انہوں نے بتائی ہے۔ اگر آپ کی کمپنی کا جو ٹرن اوور ہے، پیسہ جو آپ کماتے ہیں سال کا، اگر وہ 800 ملین روپیز تک ہے تو پھر 60% تک جو ہے رسک شیئر آپ کے ساتھ کیا جائے گا۔ اب میں یہاں پہ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، کیسے؟ اگر آپ نے 1 کروڑ روپیہ قرضہ لیا ہے، 1 کروڑ روپیہ قرضہ آپ نے لے لیا، اس کے بعد اپنے کاروبار کے اندر آپ نے لگا دیا، کل کو آپ کو نقصان ہو جاتا ہے تو 60 لاکھ روپیہ آپ کو واپس کر دیا جائے گا، باقی 140 لاکھ روپیہ ہے وہ آپ نے واپس کرنا ہوگا بینک کو، جیسے تیسے کر کے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں رسک شیئر۔ اس کے بعد اگر آپ کی ایسی کمپنی ہے جو کہ 2 بلین روپیز تک ٹرن اوور کرتی ہے، پیسہ کماتی ہیں آپ سال میں 2 بلین روپیز تک، تو پھر آپ کو 40% تک جو ہے رسک شیئر آپ کے ساتھ کیا جائے گا۔ ظاہر بات ہے جس کی کمپنی 2 بلین روپیہ کماتی ہے، اگر وہ ڈیز اسٹیبلائز اس کا کاروبار ہے تو وہ قرضہ بھی زیادہ لے گا، ٹھیک ہے، اس کا کوئی 50-60 لاکھ میں تو گزارا نہیں چلے گا، ٹھیک ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہے بڑے لیول پہ کاروبار کے لیے قرضہ اٹھاتے ہیں تو ان کو پھر رسک شیئر میں بھی یہ فیصد جو ہے 40% تک جو ہے چھوٹ دی جاتی ہے، 40% ان کو قرضہ معاف کیا جا سکے گا۔ لیکن اس میں بھی یاد رکھیے گا، جب آپ کو قرضہ دے گا جو بھی بینک، تو وہ اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے اور آپ کو بھی دیکھے گا کہ آپ کا کاروبار کس نوعیت کا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ فراڈ کر کے باہر کسی ملک میں بھاگ جائیں، یا آپ فراڈ کر کے پاکستان کے اندر کہیں گم ہو جائیں، ٹھیک ہے، آپ کہیں جی میرا کاروبار تو نقصان میں چلا گیا تھا، تو یہ بینک ساری چیزیں پہلے ہی دیکھ لیتا ہے۔ بینک اسی کو ہی قرضہ دیتا ہے جہاں پہ بینک کی انویسٹمنٹ، بینک کا پیسہ سیکیور ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری تفصیلات جو کہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اب بھی جو بہت سے دوست جو ہیں وہ میرے سے سوال یہ کریں گے کہ سر جو سیلری پرسن لوگ ہیں پاکستان کے، یا جو ٹیکنیکل ڈپلوما رکھنے والے لوگ ہیں، جو ہنرمند لوگ ہیں، کیا وہ بھی اس روزگار اسکیم کے تحت قرضہ لے سکتے ہیں؟ تو دوستو اگر آپ کے پاس کوئی کاروباری منصوبہ موجود ہے، اگر آپ کے پاس کوئی بزنس پلان موجود ہے، تو آپ بھی اس روزگار اسکیم کے تحت بینک کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ بھی قرضہ لے سکتے ہیں اور اپنا کاروبار جو ہے اس کو جو ہے شروع کر سکتے ہیں، کاروبار کو بڑھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے بینکس نیوز چینل کو سبسکرائب کر لیں۔